علامہ عالم فقری فرماتے ہیں، حضرت خواجہ حسن زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفہ میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے گئے، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلا فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجہ کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمہ کی تنابیں زری کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی تھیں۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمہ کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمہ کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمہ سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمہ کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا، تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقلمندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقلمندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے، نہ مال و جواہر کا خواستگار ہے، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمہ سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے، اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا آزاد راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور 70 برس تک تادم زیست بے وضو نہ رہے۔ خوف الہی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت خواجہ حسن بصری اپنے گھر میں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حسن بے سواد رے نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری ناسمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو پسند نہ ہو، یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ جس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندا جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری کوئی بھی عبادت قبول نہ فرمائے۔ اصلاح نفس۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بے سواد رے نے اپنے ملازم کو کہا، میرے لیے بازار سے نان اور مچھلی لا۔ جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ گنہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار؟ نوکر نے کہا، حضور میں تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی لایا تھا۔ آپ نے نعرہ لگایا اور رونے لگے، 40 دن تک کوئی چیز نہ کھائی، اور فرمایا کہ اے میرے نفس، میں نے تجھے سزا دی کہ تو لذیذ کھانے کی خواہش کی تھی،
اس طرح آپ نے تزکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اللہ جو عطا کرے اسے قبول کرو، خود خواہش نہ کرو۔ برگزیدہ مقام حضرت خواجہ حسن بے سوادرے کا ارشاد کہ جو شخص کسی بدتقا کے لوگوں سے راہ و رسم پیدا کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر اس کی سرشت میں بھلائی ہوتی تو وہ خود نیک و طاہر لوگوں کی صحبت کی طرف راغب ہوتا۔ چنانچہ ہر برے آدمی کو کسی دوسرے شخص یا صحبت پر الزام لگانے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نااہلیت و نالائقی کے سبب برائی کے کنویں میں گرا۔ ان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ کے گرد اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے جمع ہو جایا کرتے ہیں اور نام نہاد صوفی بھی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو جب مطلب براری نہ ہو تو اپنی راہ لیتے ہیں اور صوفیہ کرام کے منکر بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو لوگ خدا کی رضا کی خاطر اولیاء کرام کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ نہ صرف صوفیہ کی نظر میں مقبول و منظور ہو جاتے ہیں بلکہ خداوند کریم بھی ان کو برگزیدہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہی فرق ہے نیک اور بد لوگوں میں کہ انہیں دنیاوی مقاصد کا حصول کرنا ہوتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کو آخرت کی دولت، بزرگان دین کی نظر عنایت اور رسول کی شفاعت اور اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے۔ خلیفہ کو نصیحت حضرت عین میمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کے نام ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میرے رفیق، تم جانتے ہو کہ میں ایک بہت بڑے کام میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور آپ کے ساتھی جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیجیے تاکہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے کچھ آسانی ہو سکے۔ حضرت عین میمر بن عبدالعزیز کے اس خط کے جواب میں حضرت خواجہ حسن بے سوادرے نے لکھا کہ امیر المومنین کا خط میں نے پڑھا اور اس میں جو ارشاد کیا گیا تھا اسے بھی سمجھ لیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے آسانی ہو جائے گی تو تم سمجھ لو کہ جیسے شخص کی تم تمنا کرتے ہو وہ تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا اور تم سے فارغ ہوگا، اور جو شخص کے تمہارے پاس آئے گا اس جیسے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ سے تمہیں کوئی آسانی اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور تم نے جو نصیحت کے لیے لکھا ہے تو جان لو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر دلیری کا اظہار کرتا ہے تو سب لوگ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی آج امن میں ہے کل کو خستہ حال ہوگا، اور جو آج خستہ حال ہے کل کو امن میں ہوگا، اور جو کوئی اپنے آپ پر تکبر کے ہوئے ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں مذلول ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے، اور صبر کا اجر سب سے زیادہ ہے، اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کر تاکہ تجھے مدد ملے، اور اس پر بھروسہ رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو۔ اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تجھے راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ حسن بے سوادرے اور عرب کا مشہور شاعر فرزوق دونوں موجود تھے۔ حضرت خواجہ حسن بے سوادرے تقوی اور پرہیزگاری میں اور فرزوق شاعر برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا۔ اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو سب سے بہتر اور افضل ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بدتر ہے۔ فرزوق شاعر نے اس آواز کو سن کر حضرت خواجہ حسن بے سوادرے سے کہا کہ یا حضرت، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بے سوادرے نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے، یہ بات تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرزوق شاعر حضرت خواجہ حسن بے سوادرے سے مخاطب ہو کر بولا، حضور، اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں۔ قضائے الہی سے کچھ مدت بعد فرزوق شاعر کا انتقال ہو گیا۔ عارفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم پر کیسی گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرزوق نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرا اور شدید خوفزدہ ہو کر کانپنے لگا۔ تب مجھے ایک آواز آئی کہ فرزوق، تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تو نے اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ قبر باعث عبرت ایک دن حضرت خواجہ حسن بے سوادرے ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں نے میت کو قبر میں دفن کر دیا تو حضرت حسن بصری قبر پر بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، سنو، اول و آخر قبر ہے، پھر تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے جب تمہارا اول و آخر یہی ہے تو پھر غفلت میں پڑے ہوئے لوگو اول و آخر کو ٹھیک کر لو۔ حضرت حسن بصری کا یہ وصف فرمانا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے زار و قطار روئے اور بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک اعمال پر عمل پیرا ہو گئے۔ حکمت کی باتیں
सईद बिन अबी मरवान का कहना है कि एक मर्तबा में मस्जिद में हज़रत हुस्न बसरी की मजलिस में बैठा हुआ था और आप वज़फ़ फरमा रहे थे। उसी असना में हुज्जाज बिन यूसुफ अपने एक खादिम के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और एक मकाम पर खड़े होकर उसने देखा कि हज़रत हुस्न बसरी के गर्द लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा है। चुनांचे वो हज़रत हुस्न बसरी की जानिब चल दिया। जब आपने हुज्जाज को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपनी जगह छोड़ दी। इस तरह हुज्जाज इस छोड़ी हुई जगह पर यानी मेरे और हज़रत हुस्न बसरी के दरमियान बैठ गया। हज़रत हुस्न बसरी ने हुज्जाज की तरफ बिल्कुल तवज्जो न फरमाई और उसी तरह वज़फ़ फरमाते रहे जैसा कि हर रोज़ फरमाते थे। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आज हज़रत हुस्न बसरी पहले की तरह होंगे, हुज्जाज के मजलिस में बैठ जाने से कुछ ज़्यादा ही गुफ्तगू करेंगे जिससे पता चले कि हुज्जाज का तक़र्रब हासिल है, या हो सकता है कि इसके डर से वज़फ़ मुख्तसर कर दें। हज़रत सईद फरमाते हैं कि हज़रत हुस्न बसरी ने बाकी दिनों की तरह एक जैसा ही वज़ा किया और वक्त मुकर्ररा पर ही ख़त्म किया और क़ती तौर पर इस बात की परवाह न की कि हुज्जाज पास बैठा हुआ है। जब आप वज़ा से फ़ारिग हुए तो हुज्जाज ने अपना हाथ उठाकर आपके कंधे पर मारते हुए कहा, शेख ने सच कहा और खूब कहा। लोगों, ऐसी ही मजालिस में बैठा करो और जो कुछ वहाँ पर सुनो इसको अपनी आदत बना लो। मुझे ये हदीस मुबारका पहुंची है कि हुजूर नून बे ये नून ये इरशाद फरमाया, बेशक ज़िक्र की मजालिस जन्नत के बागात हैं और हम लोग दुनिया के इंतज़ाम में मुब्तला हो गए, वरना उन मजालिस में हमसे ज़्यादा तुम ना बैठते, इसलिए कि हम उन मजालिस की खूबियाँ ज़्यादा जानते हैं। इसके बाद हुज्जाज ने मुस्कुराते हुए ऐसा खिताब किया कि हज़रत हुस्न बसरी और तमाम हाज़िरीन मजलिस इसकी फसाहत व बिलागत से हैरान हुए। इसके बाद वो उठकर चल दिया। उसी असना में शाम का एक शख्स हज़रत हुस्न बसरी के पास आया और उसी जगह पर जहाँ पर कि हुज्जाज बैठा था खड़ा होकर कहने लगा, हे मुस्लिमानों, अल्लाह के बंदो, तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं एक ज़ईफ़ आदमी हूँ और जिहाद करता हूँ, घोड़ा खच्चर और खैमा की मुझे तंगी है और मेरे पास 300 दिरहम हैं जो मुझे लोगों ने दिए हैं और मेरी 7 बेटियाँ हैं। गरजे के इस बूढ़े ने अपनी गुर्बत की शिकायत की। हज़रत हुस्न बसरी और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को इस पर तरस आया। हज़रत हुस्न बसरी अपना सर नीचे झुकाए इसकी बात गौर से सुन रहे थे। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुका तो आपने अपना सर उठाया और फरमाया, अल्लाह ताला इस अमरा से समझे, इन लोगों ने अल्लाह के बंदों को अपना गुलाम ख्याल किया है और अल्लाह ताला के माल को अपना माल समझ लिया है। लोगों से दीनार व दिरहम की खातिर लड़ते हैं। जब दुश्मन खुदा खुद जिहाद पर जाते हैं तो खुद चमकते खेमों में क़याम करते हैं और तेज़ सवारियों पर सवार होते हैं, और अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई को जिहाद पर रवाना करते हैं तो भूखा प्यासा पैदल ही रवाना कर देते हैं। हज़रत हुस्न बसरी ने खरी खरी बातें सलातीन इस्लाम के बारे में की। उसी मजलिस में से अहल शाम का एक शख्स उठा और सीधा हुज्जाज के पास गया और हुज्जाज से आपकी चुगली कर दी और जिस तरह आपने बयान किया था बिल्कुल उसी तरह हुज्जाज से कह दिया। चुनांचे कुछ देर के बाद हुज्जाज की तरफ से एक आदमी आया और आपसे कहा कि आपको हुज्जाज ने बुलाया है। हज़रत हुस्न बसरी इसके साथ चल दिए। हमें ख़तरा पैदा हुआ कि देखते हैं उन खरी खरी बातों का क्या नतीजा निकलता है। थोड़ी देर के बाद आप मुस्कुराते हुए वापस तशरीफ़ ले आए। मैंने आपको बहुत कम हंसते हुए देखा, आपकी आदत हमेशा से ही मुस्कुराने की थी। चुनांचे वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। आपने अमानत की अज़मत के बारे में बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि एक दूसरे के पास बैठने में भी अमानत है। शायद तुम ये ख्याल करते होगे कि खयानत सिवाय दिरहम व दीनार के और किसी शय में नहीं है, हालांकि सबसे बुरी खयानत यह है कि तुम लोग हमारे पास बैठो और हम तुम पर एतबार करके कुछ बातें करें, फिर तुम इसको एक आग के शुला के पास जाकर बयान कर दो। मेरे साथ ये हवा कि जब मैं उस शख्स हुज्जाज के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि आप अपनी ज़बान को संभाल कर रखें। आपने ये जो अल्फाज कहे हैं कि दुश्मन खुदा खुद जिहाद पर जाता है तो ऐसा इह्तिमाम कराता है और जब दूसरे को जिहाद पर रवाना करता है तो इस तरह करता है, वैसी बातें ना करो। हमें उन बातों की कोई परवाह नहीं है कि तुम लोगों को हमारे खिलाफ भड़काओ और न हम इस बात से आपकी नसीहत को लगू जाने, लेकिन आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हज़रत हुस्न बसरी ने फरमाया कि इस तरह अल्लाह ताला ने उसको मुझसे दूर किया। मुसीबत से बचो। जब यजीद बिन अब्दुल मलिक दमिश्क में मसनद खिलाफत पर मुतमक्कन हुआ तो उसने इराक व खरासान पर उमर बिन हबीरा को गवर्नर बनाकर भेजा। उमर बिन हबीरा ने अपने दरबार में हज़रत हुस्न बसरी, इमाम मोहम्मद बिन सरीन और इमाम शुबी को तलब किया और उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने यजीद बिन अब्दुल मालिक को अपने बंदों पर खलीफा मुकर्रर किया है और मुझे खलीफा ने गवर्नरी के मनसब पर फाइज किया है, लिहाजा मुझे जो भी हुक्म खलीफा की तरफ से मिलता है मैं बगैर हल व हजरत के इसकी तमील करता हूँ। आप हजरात की इस बारे में क्या राय है? गवर्नर उमर बिन हबीरा की इस सियासी गुफ्तगू को सुनकर हज़रत ख्वाजा हुस्न बे सवादरे ये गोया हुए और जुरत व बेबाकी का मुजाहिरा करते हुए इरशाद फरमाया, ए बिन हबीरा, तुम यजीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला के मामला में हरगिज़ हरगिज़ यजीद बिन अब्दुल मलिक से न डरो।
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں یزید بن عبد الملک کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھو وہ قہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک لمود کو بھیجے گا، جو تیرے اس عالی شان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحہ میں اندھیری، تاریک اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا، وہاں پر تجھے سوائے تیرے اعمال کے کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان، کیونکہ خالق کی مسیح میں کسی مخلوق کی فرمان برداری قطعی طور پر روا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بے سوادرے کی اس جرت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمر بن حبیرہ پر سکتہ طاری ہو گیا، حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ایک عورت کی اصلاح۔ حضرت خواجہ حسن بے سوادرے نے حکایت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عزت فروش ملکہ نامی عورت تھی، جس کے حصہ میں حسن کا تہائی حصہ آیا تھا۔ اپنے پاس آنے کے لیے لوگوں سے کم از کم 100 دینار وصول کرتی تھی۔ ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کے اور اس کے پاس آ گیا۔ اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ عابد نے کہا، مجھے تیرا حسن پسند آ گیا تھا، اس لیے میں نے بڑی محنت سے 100 دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں۔ فاحشہ عورت نے عابد کو بھی اپنے ساتھ تخت زرعی پر بٹھایا۔ عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو، کیونکہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ مگر عورت کہنے لگی کہ یہ قدم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو یہ کہتے تھے میرا حسن تمہیں پسند آ گیا ہے اور اب بھاگ رہے ہو۔ عابد کہنے لگا کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد گیا ہے اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہوں، تو اب میرے لیے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی ہو، یعنی میری سوچ بدل گئی ہے۔ مگر عورت کہنے لگی، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں تمہارے سوا کسی کو شوہر نہیں بناؤں گی۔ مگر عابد کا دل نہ مانا اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لیے اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ آخر عورت بولی کہ ٹھیک ہے جاؤ، مگر مجھ سے نکاح کا وعدہ کرتے جاؤ۔ پھر عابد نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا، اور پھر سر پر چادر اوڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عورت نے بھی اپنی بدکرداری اور عزت فروشی سے توبہ کی اور اس کی تلاش میں چل نکلی۔ عابد کے شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی ہے۔ عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی۔ عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی، پوچھا اس کا کوئی قرابت دار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے، وہ بھی فقیر ہے۔ ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا، جس سے اس کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نیک اور صالح پرہیزگار ہوئے۔ اور حضرت خواجہ حسن بے سوادرے نے اس حکایت سے یہ بات اخذ کی کہ جو شخص رزق حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔